آج کل ایک بڑا سوال پوچھا جا رہا ہے، کیا صحابہ کرام علیہم رضوان نے میلاد منایا؟ اور باور یہ کروایا جاتا ہے کہ جب صحابہ کرام نے نہیں منایا تو پھر ہم لوگ کیوں مناتے ہیں؟ سب سے پہلے یہ سمجھ لیں ہم کہ میلاد کا مطلب کیا ہے۔ میلاد کا مطلب ہے پیارے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا وقت یا جگہ ہے اس کا تذکرہ کرنا، اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو سیرت طیبہ ہے اس کا بیان، آپ کی وجہ سے جو ہمارے اوپر احسانات ہوئے ہیں ان کا بیان، یہ تذکرے کرنا یہی میلاد ہوتا ہے۔ اور اس کو عنوان دیا جاتا ہے کہ ان دنوں میں ہمارے محبوب کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی، آپ کی ولادت ہوئی، لہٰذا آپ کی آمد کی خوشی میں جو اللہ پاک نے ہمارے اوپر احسان کیا، کرم فرمایا، اس پر ہم تذکرہ کر رہے ہیں، لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ جناب دیکھو اللہ پاک نے کتنا کرم فرمایا ہمارے اوپر۔ یہ ہے اصل میں میلاد، اور اسی کے ساتھ لفظ لگتا ہے میلاد النبی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد۔ تو میلاد کے حوالے سے یہ بات آتی ہے کہ حضور پاک علیہ السلام کے صحابہ کرام نے کام منایا میلاد۔ تو اس حوالے سے صرف ایک دو باتیں میں آپ بھائیوں سے عرض کرتا ہوں، یہ ذہن میں رکھیے کہ بالکل صحابہ کرام علیہم رضوان نے میلاد منایا ہے اور بڑے خوبصورت انداز میں منایا ہے۔ میں آپ کے سامنے یہ حدیث پاک رکھ رہا ہوں، یہ مسلم شریف کے اندر بھی موجود ہے، نسائی شریف کے اندر بھی موجود ہے، اور مشکات شریف کے اندر بھی موجود ہے، ترمذی شریف کے اندر بھی موجود ہے، اور اس کے ساتھ مسند امام احمد بن حنبل کے اندر بھی یہ حدیث پاک موجود ہے۔ میں آپ کو یہ سنا رہا ہوں سب سے پہلے نمبر پر سنن نسائی شریف سے۔ الفاظ پر ذرا غور کیجیے گا کہ صحابہ کرام نے میلاد منایا تو کیسے منایا اور ان کا انداز کے مبارک کیا تھا۔ اور آج جو اسلامی دائرہ کار کے اندر محافل ہوتی ہیں الحمدللہ ان کا بھی یہی انداز ہوتا ہے، اور وہ سارا کچھ یہی کرتے ہیں جو صحابہ کرام نے کی ہے۔ میں ایک ویڈیو میں بتا چکا ہوں کہ جو خرافات ہیں، ناجائز کام ہیں، ان کو کوئی بھی جائز نہیں کہتا، ان سے رکنا چاہیے اور منع کرنا بھی چاہیے، لیکن جو کام صحابہ نے بھی کیا ہے وہ تو کم از کم کرے نا جی، میلاد کے نام پر بھی۔ وہ میں میلاد کیسے منایا یہ سنیے۔ راوی ہیں حضرت سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور نسائی شریف میں اس حدیث شریف کا نمبر ہے 5428۔ فرماتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خرج علی حلقہ، صحابہ کرام حلقہ لگا کے بیٹھے تھے۔ اب حلقہ جب لگے گا تو کوئی ایک دو بندوں کا تو نہیں نہ ہوگا، حلقہ کا مطلب ہے کافی سارے افراد ایسے کر کے جمع ہو کے بیٹھے ہوں، اکٹھے ہو کے بیٹھے ہوئے ہوں۔ تو صحابہ کرام اکٹھے ہو کے بیٹھے ہیں، جلسہ کر رہے ہیں، حلقہ لگایا ہوا ہے، محفل ہو رہی ہے، کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لاتے ہیں اوپر سے۔ تو آپ نے ان سے پوچھا کہ اے میرے پیارے صحابہ کرام، ما اجلسکم، تم یہ جلسہ کیسے کر رہے ہو، یہ محفل کیسی، یہ جلسہ کیسا؟ تو اب ذرا سنیے صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کیا کی، قالو جلسنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم جلسہ کر رہے ہیں، جلسہ کر رہے ہیں، ہم بیٹھے ہیں، ہم محفل کر رہے ہیں، یہ حلقہ لگایا ہوا ہے ہم نے، کیوں؟ ندعو اللہ، ایک تو ہم اللہ پاک سے اس میں دعائیں کر رہے ہیں، دوسرا نحمدہ، ہم اللہ پاک کی حمد بیان کر رہے ہیں، اس کی شانیں اور اس کی تعریفیں ہم اس محفل میں سنا رہے ہیں۔ اور کیوں ہم یہ تعریفیں کر رہے ہیں؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی ما ہدانا لدینہ، کہ اللہ پاک نے ہمیں اپنے دین کی سمجھ عطا فرمائی، دین کی ہدایت نصیب فرمائی، صراط مستقیم نصیب فرمایا، ومن علینا بکا، دوسری وجہ صراط مستقیم پہلا ہدایت نصیب ہوئی، اور دوسرا ومن علینا بکا، بکا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے، آپ کی صورت مبارک میں، آپ کے نورانی ذات مبارک کے ساتھ اللہ پاک نے ہمارے اوپر احسان فرمایا، ومن علینا بکا، آپ کی وجہ سے ہمارے اوپر احسان ہوا ہے۔ تو اس خوشی میں اور شکرانے کے طور پر ہم محفل کر رہے ہیں، یہی تو میلاد ہے۔ صحابہ کرام کیا کہہ رہے ہیں؟ حضور پاک تشریف لائے، آپ کی وجہ سے ہمارے اوپر احسان ہوا، آپ کی وجہ سے ہمیں ہدایت نصیب ہوئی، ہم آپ بیٹھے اللہ پاک کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ آپ کی وجہ سے اللہ پاک نے ہمیں سارا کچھ دیا ہے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ ما اجلسکم الا ذالک، اللہ کی قسم اٹھاتے ہو، جلسہ اسی وجہ سے کر رہے ہو، محفل اسی وجہ سے ہو رہی ہے، یہاں بیٹھنے کا مقصد یہی ہے کہ تم اللہ پاک کا شکر کرو، اور میری وجہ سے جو تم پر احسان ہوا ہے اسی وجہ سے یہاں بیٹھے ہوئے ہو، قسم اٹھاؤ گے اس پر؟ قالو، صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ، حضور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم قسم اٹھا کر عرض کرتے ہیں
اسی وجہ سے محفل کر رہے ہیں. سمجھ آ رہی نا میرے پیارے بھائیو؟ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم نے قسم اٹھا کے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی وجہ سے ہمارے اوپر احسان ہوا ہے، یہ محفل یہ جلسہ اسی وجہ سے ہم نے یہاں کیا ہے. تو کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا اما انی لم استحلفکم تہمتا لکم، فرمایا میرے پیارے صحابہ کرام تم پر کوئی وہم کرتے ہوئے یا تہمت لگانے کی غرض سے نعوذ باللہ میں نے یہ تم سے حلف نہیں لیا کہ تمہاری بات پر مجھے یقین نہ تھا جو تم نے پہلے بتایا. یہ جو قسم لی ہے یہ کوئی تم پر تہمت کے لیے نہیں لی، میں نے تمہیں جھوٹا سمجھا نہ تھا میں نے، بلکہ فرمایا انما اتانی جبریل علیہ السلام، تم یہاں جلسہ کر رہے ہو محفل کر رہے ہو اور میرے پاس ادھر جبریل امین علیہ السلام تشریف لائے اور جبریل امین علیہ السلام نے مجھے آ کر بتایا فاخبرنی ان اللہ عز وجل یباہی بکم الملائکہ. جبریل امین علیہ السلام آ کر بتاتے ہیں کہ اے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے ان غلاموں سے فرمائیں، ان صحابہ کرام سے فرمائیں کہ تم یہاں محفل کر رہے ہو، جلسہ کر رہے ہو، یہاں پر اکٹھے ہو کے بیٹھے ہو، اللہ پاک کی حمد اور ثنا بیان کر رہے ہو کیونکہ میری وجہ سے تم پر احسان ہوا ہے، پیارے نبی پاک علیہ السلام کی وجہ سے احسان ہوا ہے. تو آپ ان کو بتا دیں کہ تمہاری وجہ سے اے محفل کرنے والے صحابہ کرام، تمہاری وجہ سے اللہ پاک فرشتوں کے اندر فخر فرما رہا ہے، فخر فرما رہا ہے اللہ پاک. مجھے بتائیں میرے پیارے بھائیو، فخر چنگے کام تو ہوں یا ماڑے کام تو ہوں جی؟ ہمیشہ اچھے کام پر فخر ہوتا ہے. صحابہ کرام جلسہ کر رہے ہیں، محفل کر رہے ہیں، حضور پاک کی وجہ سے احسان ہوا ہے اور حضور اکرم علیہ السلام کے پاس جبریل علیہ السلام آ رہے ہیں. اس محفل کا اہتمام تو سوچو یار کہ جب صحابہ کرام نے محفل لگائی حضور پاک کی وجہ سے جو احسان ہوا، آمد ہوئی، ہدایت مل گئی، سارا کچھ ملا. صحابہ کرام محفل لگا کے بیٹھے اور رب تعالیٰ کا اہتمام دیکھو. محفل کی صحابہ کرام نے، اللہ پاک نے فرشتوں کو وہاں اکٹھا فرما لیا، فرشتوں کے درمیان، فرشتوں کے اندر فخر فرما رہا ہے اللہ پاک. اور جبریل امین علیہ السلام کو کتنے اہتمام سے نازل فرما رہا ہے، جاؤ جبریل امین علیہ السلام میرے محبوب علیہ السلام کو جا کر یہ خبر دو کہ ادھر آپ کے صحابہ محفل کر رہے ہیں اور ادھر ہم نے فرشتوں کے ذریعے سے ان کی محفل کے تذکرے اپنے فرشتوں کے اندر شروع کر دیے ہوئے. پڑھیے نسائی شریف، بالکل صحیح حدیث پاک ہے، کوئی ضعیف روایت نہیں ہے، یہ بالکل صحیح حدیث پاک. اور میں نے آپ کو 4 حوالے دیے ہیں. مسلم شریف کے اندر الفاظ ہیں ومنا علینا بہی، اسلام کے ذریعے سے ہمارے اوپر احسان ہوا اور اسلام حضور پاک علیہ السلام کے صدقے سے ملا. اور نسائی شریف کے الفاظ ہیں ومنا علینا بکا، آپ کی وجہ سے ہمارے اوپر احسان ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم. تو صحابہ کرام نے محفلیں کی ہیں اور اس انداز میں کی ہیں کہ باقاعدہ عنوان رکھے ہیں کہ حضور پاک کی وجہ سے ہمارے اوپر احسان ہوا، آؤ ذرا بیٹھتے ہیں، جلسہ کرتے ہیں، محفل کرتے ہیں. تو صحابہ کرام نے بیٹھ کے میلاد منایا، حضور پاک کی سیرت کا تذکرہ ہوا، حضور پاک کے احسانات کا تذکرہ ہوا. میلاد اسی چیز کا نام ہے. اور یہ سارا کچھ کرنے کے بعد پھر اللہ پاک نے بھی ان عظیم صحابہ کرام کی وجہ سے فرشتوں کے اندر فخر فرمایا. اس لیے میلاد محفل کرنی چاہیے. خرافات اور ناجائز کام ان کو کوئی بھی اچھا نہیں کہتا، وہ ان سے دوارا لازمی بچنا چاہیے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اوصاف حمیدہ، آپ کے کمالات خوب خوب سنانے چاہیے تاکہ دلوں کے اندر محبت پیدا ہو. اللہ پاک نے واضح نہیں فرمایا قرآن پاک میں لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، میں نے اپنے عظیم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کو عطا فرما کر ان پر احسان فرمایا ہوا ہے. اسی احسان کے شکرانے میں صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے. آج ہم اسی احسان کا شکرانہ ادا کرنے کے لیے ہم بھی الحمدللہ محفلیں سجاتے ہیں، مسلمان سجاتے ہیں، خوبصورت انداز میں سجاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے.